بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيدنا المجدد والمصطفى الأمجد وأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. صلوات پر محمد شب شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جناب مسلم کی شب شہادت کے عنوان سے جو مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کے لیے سرکار سید الشہداء کا وہ مشہور ترین جملہ کہ جس میں آپ نے اپنے قیام کا ہدف اور مقصد بیان کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کا یہ جملہ، یہ وصیت، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے مدینے سے قیام شروع کیا ہے، مکے تشریف لے گئے ہیں، مکے سے جناب مسلم کو کوفے بھیجا ہے، پھر خود کوفے کی طرف گئے، کربلا پہنچ گئے، اور پھر جو بھی اقدامات کیے، یہ ساری چیزیں اس اصلاح کے عنوان میں شامل ہیں، کیونکہ سرکار سید الشہداء نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہم قیام کر رہے ہیں یہ اصلاح کے لیے۔ لہٰذا اس سے مفہوم اصلاح کی وسعت سمجھ میں آتی ہے کہ اصلاح کا مفہوم کتنا وسیع ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل۔ اس میں ایک بہت اہم چیز جو شامل ہے، اور یہ بات شاید اس سے پہلے ہم نے عرض بھی کی آپ کی خدمت میں، کہ بنیادی اور بہترین اور واقعی اصلاح کے لیے حکومت، اقتدار یا اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ لیڈرشپ کے تقاضے ہیں کہ حکومت لیڈرشپ سے متعلق ہو، بیت المال اس سے متعلق ہو۔ اب یہ مطلب ہے کہ جو ابھی عرض نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو عرض کریں گے۔ یہاں پہ ہم دوسری باتوں کو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب لیڈر کے اختیار میں ہوں گی تو اصلاح ہوگی، اور لیڈر اصلاح کر سکتا ہے، امام ہو، نائب امام ہو، جو بھی۔ لیکن اگر اختیارات اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور یوں ہی اس کو خالی لیڈر یا امام کہا جائے، تو بغیر اختیار کے وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا، حتیٰ ائمہ نہیں دے پائے تو ان کے نائبین کے لیے ممکن نہیں۔ اور در واقع امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگر آج پردہ غیب میں ہیں اور ظہور میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی
امت اور قوم اس لائق نہیں ہو سکی ہے کہ حق ولایت کو ادا کر سکے، یعنی جب امام آئیں تو اپنے سارے اختیارات امام کے حوالے کر سکے۔ یہ باتیں کسی حد تک کوفے کے ان حالات سے سمجھ میں آئے گی۔ ہمیں یاد ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ کوفے کے حالات پہ تھوڑی سی تحلیلی گفتگو الگ الگ عنوان سے ہوئی ہے، بالخصوص جناب مسلم سے متعلق جب گفتگو ہوئی ہے تو اس میں عبید اللہ ابن زیاد جب جناب مسلم سے مقابلے کے لیے کوفے میں آیا تو اب یہاں پہ در واقع اصلاح اور فساد کا مقابلہ تھا۔ جناب مسلم سرکار سید الشہداء کی طرف سے اس اصلاح کے علم بردار تھے، عبید اللہ ابن زیاد اس اصلاح میں رکاوٹ پیدا کرنے آیا تھا، مزاج فساد کو پہچانے، باطل طاقتوں کے مزاج کو پہچانے، جو ان کے اپنے معتبر افراد ہوتے ہیں ان کو اپنی پلاننگ کا حصہ بناتے ہیں کہ تم ایسا کرو تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا، ایسا کرو تو یہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جو افراد ہوتے ہیں ان میں جو سادے ہوتے ہیں یا جو جس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو فریب دے کے، دھوکہ دے کے ان کو اپنے پلان کا حصہ بنا لیتے ہیں اور وہ غافل ہوتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ آج بھی یہ حالات ہیں ہمارے یہاں، قوم میں اتنا شعور نہیں ہے، اور یہ چیز بھی باعث بنتی ہے کہ امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، ظہور لیٹ ہو رہا ہے۔ ہمیں اگر امام کا ظہور جلدی چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند بنائیں، ذہین بنائیں، تاکہ معاملات کو سمجھ سکیں، چھوٹے چھوٹے ہیلوں میں، بہانوں میں پھنس نہ جائیں، بہہ نہ جائیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمیں یاد ہے کہ کس طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد نے لشکر تیار کیا، لوگوں کو بھیجا اطراف میں کہ جاؤ اور آس پاس کے قبیلوں سے امام حسین کے لیے بیعت طلب کرو۔ یہ بات ہو چکی ہے، اس لیے ہم صرف بہت سرسری طور پہ عرض کر رہے ہیں۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ان کی نشاندہی کر لو، یعنی نوٹ کر لو کون لوگ ہیں، تاکہ معلوم رہے کہ دشمنوں میں سے کون ہے۔ اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان سے جنگ کرو، کوشش کرو کہ ان میں سے ایک آدھ دو مر جائے۔ اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں سرکار سید الشہداء کی طرف سے ایک نفرت بیٹھ جائے گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد امام حسین کے مقابلے میں فوج جمع کرے گا تو وہ آسانی سے آ جائیں گے۔ یا قاضی شرح کے ذریعے سے فتویٰ دلوا دینا، جھوٹ بلوا دینا، تو یہ وہ طریقے اور ذریعے تھے کہ جس کے ذریعے سے کوفے والوں کو بہکایا اور پھانسا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کے مقابلے میں بھی عبید اللہ ابن زیاد نے بہت ساری مکاری اور عیاری کی، بہت ساری سازشیں رچیں، بہت ساری اس نے ایسی پروگرامنگ کی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو جناب مسلم سے دور کر سکے۔ خوب اس میں کوئی شک نہیں کہ کوفے والوں نے امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی، جناب مسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ 12,000 لوگ یا 14,000 یا 22,000، جو روایات میں اختلاف ہے کہ اتنے لوگوں کی طرف سے خط گیا، پھر 12,000 یا 40,000 تک کی روایت، البتہ بعض روایات میں کہ اتنے لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی۔ ایک کثیر تعداد تھی جو جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کو جناب مسلم سے جدا کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے ایک عجیب، بلکہ ایک نہیں مختلف سازشیں کی ابن زیاد نے، کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگ الگ ہوئے۔ اور وہ سازشیں لوگوں کو پہچان کے، دیکھیں کبھی بھی سازش ہوتی ہے، یہ باتیں پھر ہم عرض کریں کہ ہم محسوس کریں کہ اس طرح کی حرکتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہ سازشیں کبھی بھی افراد کے ساتھ ہوتی ہیں، مثلا اگر کسی کو لالچ دینی ہے، اگر بچے کو لالچ دیں گے تو بچے کو یہ نہیں لالچ دیں گے کہ یہ کام کر لو بیٹا تم کو ہم سونا دیں گے۔ اسے کہ معلوم سونا کیا ہوتا ہے، اسے سونے سے، گولڈ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس سے کہ بیٹا یہ کام کرو ہم چاکلیٹ دیں گے، فوراً کرے گا وہ۔ سونے کی بات کیجیے گا پھینک دے گا، نہیں چاہیے اس کو، صحیح ہے نا، کیونکہ اس کو پسند ہے، اس کا مزاج چاکلیٹ کو پسند کرتا ہے۔ بڑوں سے کہیے کوئی کام کرو سونا دیں گے، وہ دوڑ کے کریں گے، کیونکہ وہ سونے کو پہچانتے ہیں۔
وہ چاکلیٹ پہ شاید نہ بکیں لیکن سونے پہ ہو سکتا ہے کہ بک جائیں، ہو سکتا ہے، کیونکہ یقیناً سب نہیں بک سکتے۔ تو یہ سامنے والے کا مزاج۔ اسی طریقے سے جب ڈرایا جاتا ہے تو اس میں بھی سامنے والے کے مزاج کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کن چیزوں سے ڈرتا ہے، کس اعتبار سے ڈرتا ہے۔ اس بنیاد پہ پھر سازش ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی پروگرامنگ کو کامیاب کر سکے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں آنے کے بعد بہت ساری سازشیں کی، بہت ہیلا، بہت ہی مکار، عیار، بہت ہی ظالم، سفاک قسم کا آدمی تھا، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بہرحال ایکٹیو تھا، تبھی تو اس نے اتنے سارے کام کیے۔ یہ مومن کی صفات ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیندار ہو گئے تو بہت زیادہ اسمارٹ اور ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ دیندار کو ہی بہت زیادہ اسمارٹ اور ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اپنے کاموں کو منظم کریں، سسٹمیٹک کریں، زیادہ وقت سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ وقت کو استعمال کریں، ایسے کام کریں کہ زیادہ مفید ہوں، ان کاموں میں زیادہ نہ الجھیں کہ جو نسبتاً کم فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ ساری تعلیمات اسلام کی یا یہ ساری ائمہ کی سیرتیں، ان سے دوسروں نے زیادہ فائدہ اٹھایا اور اپنے کم فائدہ اٹھا رہے۔ آج بھی وہ لوگ کی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، آپ وہ دیکھیے زیادہ منظم ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے کہ تقوی اختیار کرو، اپنے کاموں کو منظم کرو۔ ہم کتنے منظم ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس ہے کہ جو پرفیکٹ ان کے پاس ٹائم ٹیبل موجود ہے اور اس کے حساب سے بہت ہی منظم زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن وہ لوگ کہ جو مولا کائنات کے اہداف کے مخالف ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، مولا کائنات کی سیرت کے دشمن ہیں، وہ مولا کے اس قول پہ زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ خود اسی وصیت کو کہ جس کا یہ جملہ ہے جو ضربت کے بعد ہے، جو باتیں مولا کائنات نے ارشاد فرمائی ہیں، خوب اس پہ غور سے دیکھیں کہ ہم زیادہ عمل کر رہے ہیں یا دوسرے زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ حتیٰ مولا نے اشارہ بھی کیا کہ اللہ دیکھو قرآن کو تنہا مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں۔ مولا نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا، یہ آج ہو گیا، سامنے آ گیا۔ دوسری قوموں نے قرآن کو پڑھا، ریسرچ کیا، سمجھا، عمل کیا، نکل گئیں، اور ہم کھڑے ہو کے خالی اس کی ہوا لے رہے ہیں، خالی اس کی جلد میں اور ظواہر میں اس کے ہم مشغول ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو، پوری زندگی کو اپنی، اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ٹائم پہ آ جائیے، اسلام یہ ہے کہ مسجد میں بھی ٹائم پہ آئیں، اگر جوان ہیں تو اسکول بھی ٹائم پہ جائیں، پڑھائی بھی ٹائم پہ ہو، سوئے بھی ٹائم پہ، اٹھے بھی ٹائم پہ، آفس بھی ٹائم پہ جائیں، ہر جگہ ٹائم پہ جائیں۔ یہ مسجد میں ٹائم پہ بلا کے آپ کو ٹائم پہ کام کرنے کا عادی بنایا جا رہا ہے، نہ یہ کہ مسجد میں ٹائم پہ آؤ باقی جگہوں پہ لیٹ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی منظم ہوگا وہ ہر جگہ ہوگا، جو منظم نہیں ہوگا وہ کہیں نہیں ہوگا۔ خوب، آئیے، بات بڑھتی جا رہی ہے، بہت جلدی ہم یہ پوائنٹ جو ہے جتنے ہمارے وقت میں گنجائش ہوگی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کس اعتبار سے کوفے کے حالات کو عبید اللہ ابن زیاد نے تبدیل کیا کہ وہ فضا کی جو جناب مسلم کے پوری طرح سے حمایت میں تھی، وہ جناب مسلم کے خلاف ہو گئی، اور کوفے والے گھروں میں بیٹھے رہے اور جناب مسلم کی حمایت کے لیے نہیں نکلے۔ خوب، پہلی چیز کہ جو یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا کثیر بن شہاب۔ یہ کوفے کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ ابھی یہ ایک اپنی جگہ پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑا کس کو سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال قوموں کی یا معاشرے کی فطرت ہوتی ہے کہ اہل علم کو بڑا سمجھا جاتا ہے جنہیں علماء کہتے ہیں، ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے جن کے پاس بڑے عہدے ہوتے ہیں، اور ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ جو مالدار ہوتے ہیں۔ اور جب قومیں ان کو بڑا سمجھ لیتی ہیں تو پھر ان کی باتوں کو سنتی ہیں، یعنی ان کی باتوں کو مانتی ہیں، قبول کرتی ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ منی میں علماء اور ان لوگوں کو کہ جو قوم کے بڑے لوگ تھے، یعنی ایک عہدہ ہے، ایک بزرگی ہے ان کے پاس،
یا اس طرح سے کوئی چیز ہے کہ جس نے ان کو قوم میں بڑا بنایا اور لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، قبول کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بلا کے خطبہ مینا آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں خطبہ مینا، البتہ یہ ایام ہے، یہ وہ سیزن ہے کہ جس میں خطبہ مینا ہم پھر سے پڑھیں۔ یہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ پڑھیے، یقیناً آپ نے پڑھا ہے، سب نے پڑھا، پھر سے پڑھیں تاکہ ایام اعزا سے پہلے ہم خطبہ مینا کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، اور اسی طرح سے ہم انتظار کریں کہ جن لوگوں سے ہم کو کچھ ملنا ہے اس کے مطابق ہم کو توقع ہو ان لوگوں سے۔ ابھی اس پہ بھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ کثیر، یہاں پہ ایک چیز ہم نے عرض کی تھی، ایک حادثہ ہوا تھا ایک شہر میں کہ ایک شخص تھا جس کو بڑا بنا دیا گیا۔ بعد میں جب اس کا راز کھلا تو ہر آدمی اس سے اپنا دامن جھاڑ رہا تھا۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا تھا کہ کبھی بھی دوسری چیزوں کی بنیاد پہ کسی کو مذہب میں بڑا نہ بنایا جائے، یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسلام میں ہمیشہ بڑا بننے کا معیار تقویٰ ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت کون ہے؟ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ اسلام میں بڑے ہونے کا معیار تقوی ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہوگا اللہ کے نزدیک وہ اتنا بڑا ہے۔ یہ الہی فکر ہے، یہ اسلامی فکر ہے۔ ابھی ہماری مادی فکریں عہدے کے حساب سے بڑا سمجھتی ہیں، مادی فکریں مال و دولت کے حساب سے بڑا سمجھتی ہیں۔ اسلامی فکر دینداری اور تقوی کے حساب سے بڑا سمجھتی ہے۔ حتیٰ علماء کی بھی پرکھ اگر کرنی ہو تو وہ بھی تقوی کے اعتبار سے پرکھ کی جائے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے پرکھ۔ جب مادی فکر ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے اعتبار سے، ہم علماء کو بھی دوسرے اعتبار سے بڑا سمجھتے ہیں، خوب وہ ایک الگ چیز ہے ان باتوں میں مزید۔ یہ کثیر بن شہاب اور ایسے بہت سے لوگ تھے کوفے میں۔ ان لوگوں کو عام طور سے جو بڑے ہوتے تھے اس زمانے میں اشراف کہا جاتا تھا، یعنی شرفاء، یعنی بزرگ لوگ، وہ لوگ کی جو مثلاً قوم میں جو بزرگ سمجھے جاتے ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، یہ اشراف کوفہ میں شمار ہوتے تھے۔ البتہ اس میں بھی لوگوں کے نظریات میں اختلاف تھے۔ کثیر بن شہاب کی جو کوفے کے سرداروں میں سے ایک تھا، بزرگ لوگوں میں بڑوں میں شمار ہوتا تھا، اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جاؤ شہر کے اندر جاؤ، اور ایک طائفہ، ایک کچھ لوگ ہیں کہ جن کو مزجح کہا جاتا، اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کثیر بن شہاب کو مانتے تھے، اس کی باتوں کو قبول کرتے تھے، اس کے مطیع تھے، فرما بردار تھے۔ ان کو جمع کرو اپنے پاس، اور اس کے بعد گلی کوچوں میں نکل جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں پہ تقریریں کرو لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کے احساسات جو ہیں عام اعتبار سے وہ تبدیل ہو جائیں اور جناب مسلم کے مقابلے میں وہ خلاف ہو جائیں۔ ایسی تقریریں کرو تاکہ جو فضا ہے، ماحول ہے، جناب مسلم کے خلاف ہو جائے، جس کے نتیجے میں لوگ جناب مسلم کی مدد کرنے سے ڈریں اور حکومت کے مقابلے میں جنگ کرنے سے ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ شخص کو بلایا کہ جس کی معاشرے میں ایک ویلو تھی بظاہر، دیکھیں چونکہ یہ ویلو تقوی کی بنیاد پہ نہیں تھی، لہٰذا یہ باطل چیز میں استعمال ہو گئی۔ بلایا جس کی معاشرے میں ایک ویلو تھی، اس سے کہا کچھ لوگوں کو لو، کہیں پہ سنے گا، کھڑا ہوگا، بات کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ماحول ہو جائے کہ جہاں پہ اس کی بات کو رد کر دیا جائے، ختم کر دیا۔ نہیں، تمہارے ساتھ کچھ لوگ ہونے چاہیے تاکہ تمہاری بات رد نہ ہونے پائے، دیکھنے میں ایسا لگے کہ نہیں تمہاری بات سننے والے لوگ ہیں۔ بات ہوتی نا، افواہ پھیلائی جاتی ہے، جب کسی چیز کے خلاف فضا بنائی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں شخص ایسا کہہ رہا ہے اور لوگ اس کی بات کو مان رہے ہیں، بھیڑ ہے اس کے ساتھ۔ جب وہ تقریر کر رہا تھا تو مثلاً 25 لوگ 50 لوگ اس کے پاس تھے، مثال کے طور پہ آج کے زمانے کا جائے، لوگ واہ واہ کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، مثلاً اتنے لوگ تھے کہ جو اس کی بات کو قبول کرے۔ اس سے ہم اثر لیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے پاس بات کو پرکھنے کا معیار نہیں ہوتا ہے، تب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسروں نے، مثلا آج ہم مجلسوں کو بھی اسی بنیاد پہ پرکھتے ہیں نا، فلاں صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب پڑھتے ہیں بڑی واہ واہی ہوتی۔ اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ البتہ تعریفیں تو اب دوسری بھی ہو گئی نا، کہ مثلا بڑی اچھی مجلس اس لیے کہ نیاز اچھی ہوتی ہے، مجمع زیادہ جمع ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں معیار بن گئی۔ اصل کیا ہے؟ میٹر ہے۔ اللہ نے عقل دی، آپ خود دیکھیے کہ میٹر کیسا ہے۔ تو جو لوگ پبلک بنیاد پہ، مجمع کی بنیاد پہ فیصلہ لیتے ہیں، وہ ایسے ہی بہکتے ہیں۔
کبھی کبھی یہ مجمع بناوٹی بھی ہوتا ہے، جیسے یہ کثیر بن شہاب کا مجمع تھا، بناوٹی مجمع تھا، پہلے سے طے اپنے اس کے افراد تھے جو اس کے ساتھ تھے، گلی کوچے میں روڈ پہ لوگ جا رہے تھے، جگہ جگہ پہ کھڑے ہوئے تقریر کی، جناب مسلم کے خلاف فضا بنائی، ماحول، لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان جناب مسلم کے خلاف بول رہا ہے، اتنے لوگ سن رہے ہیں، اتنے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کی بات صحیح ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا کہ کبھی اکثریت کو نہ مانو، یہ ہم عرض کر چکے ہیں، وہ آیتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں جو اکثریت کے بارے میں بات ہوتی ہے، اکثریت نہیں جانتے، جاہل ہیں، اکثریت گمراہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سی آیتیں قرآن کے جملے ہیں۔ کبھی بھی اکثریت کو نہ مانو، لیکن ہمارے یہاں فیصلہ اکثریت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ خوب یہ ایک طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے جناب مسلم کے خلاف ایک فضا بنا دی گئی کہ جناب مسلم کے لوگ حمایت نہ کر سکیں، جناب مسلم کی حمایت کرنے سے لوگ ڈریں یا حکومت کے مقابلے میں آنے سے لوگ ڈریں۔ ایک دوسرا پوائنٹ، تھوڑا اور بات کو ہم اپنے مختصر کر رہے ہیں، 5 لوگ کی جو کوفے میں شناختہ تھے، پہچانے ہوئے تھے، جن کے چہرے ایسے ہی لوگ استعمال ہوتے ہیں، گمنام کبھی استعمال نہیں ہوتا ہے، عموماً ایسے لوگ استعمال ہوتے ہیں جن کی شخصیت، اور اسی لیے جب انسان کی قوم میں شخصیت بنے تو اس کے کاندھوں پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہونے پائے، اس کے چہرے کا غلط استعمال نہ ہو، اس کے نام کا غلط استعمال نہ ہو، اس کے بیانات کا غلط استعمال نہ ہو۔ یہ انسان اگر سادہ ہوگا تو بے بصیرت ہوگا تو اس کا غلط استعمال ہو جائے گا، با بصیرت ہوگا تو احتیاط کرے گا اور اپنا مس یوز نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اگر تقوی نہ ہو تو نہ یہ کہ مس یوز ہو، غلط استعمال ہو، ایسے لوگ بک جاتے ہیں۔ یہ جو 5 لوگ تھے، جن میں 2 نام شاید آپ نے سنا بھی ہو، ایک تو یقیناً سنا ہے، ایک محمد بن اشعث اور ایک شمر بن ذوالجوشن، وہی ملعون شمر جس کو آپ بارہا سنا کرتے ہیں۔ یہ 2 نام ان 5 لوگوں میں سے تھے۔ ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ محل سے باہر جائیں، قصر سے باہر جائیں، اور لوگوں میں سے وہ کی جو ان کی بات کو مانتے ہیں ایسے لوگوں کو جمع کریں، اور 5 آدمی شہر کے الگ الگ پوائنٹ پہ، جو مین جگہیں ہیں شہر کی، 5 الگ الگ جگہوں پہ جائیں، جانے کے بعد ایک پرچم لہرا دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ یہ پرچم امان کا پرچم ہے۔ پرچم سمجھتے ہیں؟ جھنڈا، عربی میں اسی کو علم کہتے ہیں۔ علم بلند کر دیں، جھنڈا پھہرا دیں، پرچم لہرا دیں، کہیں یہ امان کا پرچم ہے، اور لوگوں کے درمیان تقریر کریں، ان کو جناب مسلم کے خلاف وادار کریں، حکومت کا حامی بنائیں، اور یہ کہیں کہ جو اس پرچم کے، امان کا پرچم ہے نا، جو اس کے نیچے آ جائے گا اس کو امان مل جائے گی، وہ حکومت کے جو بھی نقصانات ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر نہیں آیا تو پھر وہ حکومت کے نقصانات کو جھیلے، برداشت کرے۔ یہ 5 لوگوں کو معین کیا گیا اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اور آپ سوچئے کہ کسی شہر میں، پریکٹیکل اعتبار سے سوچیں کہ کسی شہر میں جگہ جگہ پہ ایسی تقریریں ہوتی ہوں، ایسی اسپیچ ہوتی ہو، الگ الگ لوگ ایسی اسپیچ دے رہے ہوں کہ جو مثلاً بولنے میں بھی اچھا بولتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھیڑ جمع ہو، پھر اس کے بعد دشمن سے ڈرایا جائے، اور پھر دشمن ایسا بھی ہو کہ جو البتہ ڈرانے میں بھی اتنی چیز نہیں ہے، ابھی وہ لاسٹ تک انشاءاللہ شاید وہ بات ہو جائے، لیکن بہرحال اگر نہیں پہنچے تو اس بات کو ہم عرض کریں گے، اور مشہور ہے، سنا ہے آپ نے کہ یہ سارے حالات کو جمع کر کے لوگوں کو ڈرایا گیا، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا گیا، کہ جس کے نتیجے میں لوگوں نے ان چیزوں کو قبول، ایک فضا بن گئی جناب مسلم کے خلاف۔ اتنے سارے لوگ یوں ہی نہیں گئے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، ان کی غلطی نہیں، غلطی ہے، ان سارے حالات کے باوجود بھی وہ غلطی پہ۔ یہ غلطی کیا ہے ان کی، کیسے ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، وہ آج گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز، 2 لوگ کہ جو جناب مسلم کے طرفدار تھے، وہ چاہتے تھے کہ جناب مسلم کی مدد کے لیے آئیں۔ کوفے کا ماحول ابھی یہ آج کا ماحول نہیں کہ سوشل میڈیا ہے، فٹافٹ آپ نے مثلاً سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ گروپ میں الگ الگ ڈال دیا کہ ابن زیاد آ گیا، اس نے ایسی پلاننگ کر لی، لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، فوراً سب کو معلوم ہو گیا۔ ایسے حالات
نہیں تھے. حالات ایسے تھے کہ جب شہر کی فضا صحیح نہیں ہے، خوف کا ماحول ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں خبر نہیں پہنچ پاتی تھی. حتیٰ اتنے خراب حالات تھے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں تھا کہ کون امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے اور کون ابن زیاد کے ساتھ ہے. لہذا جو جناب حبیب بن مظاہر والا جو واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنی بیوی کا امتحان لیا تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ اندازنا چاہتے تھے کہ یہ نظریاتی اعتبار سے کدھر ہے جب خط آیا سرکار سید الشہداء. ان حالات میں بات کا ایک دوسرے تک پہنچنا، خبر کا ایک دوسرے تک پہنچنا یہ بہت سخت ہے. خبر کب پہنچے گی؟ جب انسان بتائے گا. جب کسی سے مل نہیں پا رہا ہے، جس سے مل رہا ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ نارمل انسان ہے، کہ حکومت کا جاسوس ہے، تو کیسے دوسرے سے بات کرے گا؟ اپنے اندر کی دل کی بات نہیں کہہ سکتا. لہذا باتیں لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گی. ایسے حالات میں وہ لوگ کی جو جناب مسلم کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی بہت سارے اس لیے نہیں کر پائے کہ بہت سے حالات ان کو نہیں معلوم ہو پائے. بہت کچھ جو ان کے بس میں تھا وہ نہیں کر پائے. خوب یہ دو لوگ چاہتے تھے کہ جناب مسلم کی مدد کے لیے آئیں. ان دو لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ جس کے قبیلہ بنی فتیان میں کچھ تعلقات تھے، اور یہ لوگ قبیلہ بنی فتیان والے ان کو مانتے تھے، ان کی بات کو قبول کرتے تھے. وہی چاہتا تھا کہ ان کو لے کے قبیلہ بنی فتیان کے افراد کو لے کے آئیں اور جناب مسلم کی مدد کریں، نصرت کریں. اب یہ اگر ہو گیا ہوتا تو شاید اسی ایک کام کی بنیاد پہ ابن زیاد کی ساری سازش بیکار ہو جاتی. جب ابن زیاد کو ایسا معلوم ہوا، چونکہ ابن زیاد کے جواسیس پورے شہر میں تھے، سب کو معلوم تھا. اب یہ دو لوگ جو جناب مسلم کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے جانا چاہتے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنی فتیان کے لوگوں کو لے کے جانا چاہتے تھے. عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ہوئی، جواسیس نے اطلاع دی. ابن زیاد نے حکم دیا اور ان کو اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا. ابھی یہ جو قبیلہ بنی فتیان کے لیڈر کی حیثیت سے تھے اور ان لوگوں کو لے کے جانا چاہتے تھے، جب لیڈر ہٹ گیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو قوم تھی، وہ قبیلے والے جو جوان تھے، وہ منتشر ہو گئے. ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں جو ان کو حکم دے. لہٰذا یہ ایک شخص نہیں گیا جیل میں، یہ ایک چھوٹا سا لشکر تھا جو چلا گیا جیل میں. عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے یا قتل کیا ہے کہ جو لوگ اپنی قوم کے ساتھ جناب مسلم کی ہیلپ کر سکتے تھے. حتیٰ جناب ہانی بن عروہ کو بھی اسی بنیاد پہ اریسٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد قتل کیا گیا. اسی لیے لیڈرشپ خود یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ ہوگی. لیڈرشپ اسی لیے اہم ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب جن قوموں کو استکباری طاقتیں برباد کرنا چاہتی ہیں تو پہلے ان کو لیڈرشپ سے الگ کرتی ہیں، لیڈرشپ کو توڑنا چاہتی ہیں. اس لیے کہ لیڈرشپ کے ٹوٹتے ہی سینٹرلائزیشن ٹوٹ جاتا ہے. تمہارے لیڈر میں تو یہ پرابلم، تمہارے لیڈر میں تو یہ پرابلم. تو اس وقت بھی تھا مولا کائنات کے زمانے میں، یا دوسرے ائمہ کے زمانے میں. حتیٰ وہ ہم نے بارہا مثال دی ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض وہ لوگ کی جو آپ کے بظاہر لشکر والے تھے یا آپ کی قوم والے تھے، انہوں نے کہا نعوذ باللہ یا مذل المومنین. یہ انہی چیزوں کا اثر ہے لیڈرشپ کے توڑنے کا. آج بھی جو لیڈرشپ توڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ قوم اگر ایک لیڈر کے ساتھ سینٹرلائز ہوگی تو یہ قوم مضبوط ہوگی. لیڈرشپ ٹوٹ جائے گی تو پھر ہر انسان، ابھی سب ملے ہیں، سب ساتھ میں، لیڈرشپ ٹوٹ جائے گی، سب منتشر ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، طاقت ٹوٹ جائے گی، اتحاد ٹوٹ جائے گا، سینٹرلائزیشن ٹوٹ جائے گا، سسٹم کوئی نہیں رہے گا. لہذا قوم خود بخود کمزور ہو جائے گی. لہذا وہ اس ایک شخص کو اریسٹ کر دیا، ڈال دیا جیل میں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پوری قوم نہیں پہنچ پائی.
اگلی چیز کہ جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جن لوگوں کو معین کیا گیا تھا کہ جا کے شہر میں الگ الگ تقریر کریں، لوگوں کو ابن زیاد کی طرف مائل کریں اور جناب مسلم کے خلاف ان لوگوں کو لائیں، ان لوگوں نے کام کیا، سب کچھ کیا، اور محنت کرنے کے بعد پھر ایک قوم کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ وہ لوگ مارچ کرتے ہوئے، چلتے ہوئے شہر کے ایک طرف سے دارالامارہ کی طرف آئے۔ یہ خود ایک اعلان ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی فوج ہے کہ جو ابن زیاد کی مدد کے لیے آمادہ ہو چکی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی انسان کی فکر ہو، جو بھی انسان کی نظر اس کو چھپائے نہیں۔ انقلاب اسلامی کے جو واقعات جو بہت زیادہ مشہور ان میں سے ایک ہے کہ کچھ لوگ، ظاہراً ان کا تعلق ایئر فورس سے تھا، امام خمینی سے ملنے گئے۔ امام خمینی نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنی یونیفارم میں روڈ پہ مارچ کرتے ہوئے جاؤ۔ یہ اعلان ہوگا کہ اتنے لوگ انقلاب کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ کی جو دلوں میں باتوں کے لیے بیٹھے رہتے ہیں ان کی ہمت پڑ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہ جو بیچ میں ہوتے ہیں وہ ایسے حالات کو دیکھ کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنے لوگوں کا نکلنا، چلنا، جانا، اس نے کوفے کی فضا پہ بہت بڑا اثر ڈالا۔ اور دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ نارمل کوفے کا آدمی، عام آدمی لمحے بہ لمحے خوف و ہراس، ڈر کے حالات میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ ڈر، وہ ڈر، یہ ڈر، وہ ڈر۔ پھر دیکھیں اس کو، یعنی پہلے کے بھی ایسے حالات، ان کو آپ میٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے جو بڑے لوگ تھے ان سے میٹنگ کی اور ان کو بتایا کہ ایسے ایسے حالات ہیں اور ہمارے پاس مثلا یہ آمادگی ہے، اور جو بھی ہماری مدد کرے گا اس کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، اور جو جناب مسلم کی مدد کرے گا اس کے جان اور مال ہم پہ حلال ہوگا، جو ہماری مدد کرے گا اس کو بے انتہا دولت ملے گی، اس کی جان ہمارے امان میں ہوگی۔ اس طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ انسان جان سے ڈرتا ہے یا مال سے ڈرتا ہے، جو مادی فکر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ذہن میں بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک بات کہ جو 100% جھوٹ تھی، کہ ایک بہت بڑا لشکر ہے جو شام سے چل چکا ہے، آنے والا ہے، کل پہنچ جائے گا۔ ابھی لوگوں کے ذہن میں آیا کہ اتنا بڑا لشکر جو شام سے بھی، یہاں کیا کم ماحول خراب ہے، لوگ ابن زیاد کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں، روڈ پہ آ رہے ہیں، جناب مسلم کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں جناب مسلم کے خلاف، کہیں نہیں چوراہوں پہ جمع ہو کے باتیں ہو رہی ہیں جناب مسلم کے خلاف، چوراہے چوراہے پہ تقریر ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ پرچم امن کے لہرائے جا رہے ہیں، لوگ ابن زیاد کی حمایت میں اس کے نیچے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ فضا خود یہی کیا کم ہے جناب مسلم کے خلاف؟ پھر الگ سے ایک اتنا بڑا لشکر ہے جو شام سے آ رہا ہے، ابھی یہ سب آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا اگر جناب مسلم کا فیور ہے بھی، چپ چاپ اس کو دل میں لیے بیٹھے رہو، کچھ کرنے کی یہ ایسی فکر ہوتی ہے نا لوگوں کی، ایسی فکر ہوتی ہے، یہ قرآن اور اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم تنہا بھی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ لہذا یہ فکر ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ لشکر شام والی فضا، یہ ساری افواہیں کہ جو چاہے کہی گئی ہوں یا اس طرح سے پیش کی گئی ہوں، یہ کوفے کے اندر پھیل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں نے بھی اپنے لڑکوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفے میں لوگ جناب مسلم کے خلاف ہو چکے ہیں، شام سے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ابھی تم جاؤ گے تو سوائے خطرے کے، موت کے، ہلاکت کے کچھ اور نہیں ہے، لہذا گھر میں بیٹھے رہو۔ یہ پروپیگنڈا، ان حالات کا اثر ایسا ہوا، خود روایات میں اختلاف ہے، مشہور روایت ہے جو آپ نے سنی بھی ہے بارہا، کہ جناب مسلم جب عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا پیچھے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ 30 لوگ تھے پیچھے، 30 لوگ تھے۔ یہ 30 لوگوں کے ساتھ مسجد سے نکلے، تھوڑا آگے بڑھے، اس میں سے 20 کم ہو گئے، 10 بچے، تھوڑا اور آگے بڑھے، وہ 10 بھی چلے گئے،
اور یہ بات دونوں روایات میں ہے کہ آخر میں جناب مسلم تنہا بچے، ابھی مسلم اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حالات، تھوڑا سا اس پہ گفتگو کریں، اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا، تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، تھوڑی سی گفتگو کر کے اور پھر اس کے بعد ربط مسائل۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو بے بنیاد باتوں کو قبول کر لیتے ہیں یا فارورڈ کر دیتے ہیں، وہ لوگ کہ جو بے بنیاد باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، اسی کو تو افواہ کہتے ہیں۔ کیا آج افواہ نہیں ہوتی؟ دشمن کے سازشوں اور اسلحوں میں سے بہت بڑا اسلحہ ہے افواہ، اور ہر کچھ دن بعد یہ افواہ کے ذریعے سے لوگوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اور ابھی بھی دنیا میں اتنی جہالت ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے افواہوں کو مان لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ نے ماضی پہ ہم لوگ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ اپنے ہاں کتنی افواہیں پھیل چکی ہیں۔ ایک پرندہ نکلا، نہیں معلوم باتیں کہاں کہاں تک پہنچی، ایک پرندہ نکلا ہے کہ جو واقعی کسی کا منہ نوچ لیتا ہے، منہ نوچوا کہتے ہیں، افواہ تھی۔ آئے دن جو ہے وہ نیوز آتی تھی خبر، لیکن کسی کو دیکھا نہیں کہ جس کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ افواہ پھیلی تھی، یہ واقعہ ہم نے یہاں پہ عرض بھی کیا ہے بعنوان مثال ایسی کسی موقع پہ۔ افواہ پھیلی تھی کہ مثلا فلاں تاریخ کو رات میں 4 بجے جو سوتا ہوگا بستر پہ وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ دسمبر جنوری شدید ٹھنڈ تھی، جا کے دیکھیں ہندوستان کے بہت سے اسٹیٹ میں، یو پی وغیرہ میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ کوہرا ہوتا ہے، آدمی 4 بجے لوگ اپنے گھر سے نکل کے باہر کھڑے تھے، نیوز پہ ساری باتیں۔ پھر اسی میں افواہ دوسری یہ پھیل گئی کہ آغا سیستانی کا فتویٰ آ گیا ہے، تھا نہیں کچھ، آغا سیستانی کا فتویٰ ہے۔ افواہ پھیل گئی کہ مثلا فلاں تاریخ کو قیامت آنے والی۔ ابھی یہ شیعہ قوم کی جو ہے نماز کے بعد امام کے ظہور کی دعا کرتی ہے، کیسے اس نے اس بات کو مان لیا کہ ابھی امام نہیں آئے اور قیامت آ گئی؟ کتنا تم کو امام کے وجود، امام کے ظہور پہ بھروسہ ہے؟ ہر کچھ دن بعد ایسی افواہ آتی رہتی ہے اور ہم اس افواہ کو قبول کر سوچیے ابھی اتنے آج کے اس زمانے میں جبکہ میڈیا، سوشل میڈیا، ساری چیزیں موجود ہیں، تو ہم افواہوں کا اتنا بڑا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کوفے میں ہوتے تو کتنے بڑے افواہ کے شکار ہو چکے ہوتے۔ ان حالات میں کیا ہم نکلتے؟ ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، سوشل میڈیا پہ آغا سیستانی کا یہ فتویٰ آ گیا، رہبر کا یہ فتویٰ آ گیا، اتنی مرتبہ فلاں سورہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، وہ ہم لوگ مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، فوراً عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لے کے بیٹھ گئے قرآن پڑھیں، قرآن بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کوئی نہیں طے کر سکتا کہ فلاں سورہ آپ اتنی مرتبہ پڑھیں۔ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم میں اور کوفے والوں میں فرق ہونا چاہیے۔ جب تک ہم کوفے کی فضا سے باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک کربلا نہیں پہنچیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہو کا مقدر، پہلے کوفے سے تو باہر آؤ۔ بغیر کوفے سے باہر آئے ہر کا مقدر نہیں مل سکتا ہے، پہلے کوفے سے تو باہر آؤ۔ کتنا ہم اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنے لیڈر پہ سینٹرلائز ہیں، کتنا ہم متحد ہیں، کتنا ہم اپنے ایمان و عقیدے میں محکم ہیں، کتنا ہم اپنے جو بھی ہمارا مشن ہے اس میں استحکام پایا جاتا ہے، کتنا ہم افواہوں کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے بغیر تو کوفے سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ کوفے کی فضا ہے کہ لیڈر کو تنہا چھوڑ دیں، یہ کوفے کی فضا ہے کہ افواہوں میں گھر جائیں، یہ کوفے کی فضا ہے کہ انسان سینٹرلائز نہ ہو، یہ کوفے کی فضا ہے کہ انسان متحد نہ ہو، یہ کوفے کی فضا ہے کہ انسان تھوڑے تھوڑے سے مادی ڈر کی وجہ سے اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے۔ کوفے کی فضا ہے یہ، ذرا سی لالچ کی وجہ سے اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری تحریک کیا ہے۔ ان حالات کے ساتھ اب اگر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
کہ ظہور کی دعا کر رہے ہیں. اب اگر امام ظہور کریں اور پھر کوئی عبید اللہ ابن زیاد جیسا آ جائے کہ ہے زمانے میں اور انہی سازشوں پہ عمل ہو کہ جن سازشوں کو ہم سن بھی چکے ہیں کوفے والوں کا. کوفے والوں کے سامنے کسی کوفے کا تجربہ نہیں تھا, ہمارے سامنے ایک کوفے کا تجربہ ہے, اس کے باوجود ہم انہی سازشوں میں گرفتار ہو رہے ہیں. آیا ان سازشوں میں گرفتار ہونے کے بعد کیا ہم امام کے ناصر بن سکتے ہیں؟ کن کن چیزوں کا استعمال نہیں ہوا؟ جو پہلے کی گفتگو ان کو ہم دہرانا نہیں چاہتے, ورنہ کوفے کی سازش میں قاضی شرح کے مذہبی چہرے کا استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج ذرا سا بھی کسی کے سامنے مذہبی چہرہ آتا ہے تو ہر آدمی تبدیل ہو جاتا ہے. ارے فلاں نے کہا ہے اتنا مقدس چہرہ ہے یا اتنا مقدس عہدہ ہے, یہ ہے. خب یہ کوفے کی فضا ہے. کوفے کی فضا میں اگر ہم ہیں تو یہ سارے دھوکوں کو ہم لے رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں ان دھوکوں کا. پھر وہی کہ جب تک کوفے سے نہیں نکلیں گے کربلا نہیں پہنچ سکتے. کربلا کا سفر اگر کرنا ہے, کربلا جانا ہے, تو پہلے کوفے سے نکلیں. اگر یہ ظاہری سفر, جسم کا سفر بھی جاتے ہیں نا لوگ زیارت کے لیے, اللہ سب کو توفیق دے انشاءاللہ. کیسے جاتے ہیں؟ بامبے سے نکلے بغیر کربلا پہنچ جائیں گے؟ ہم بامبے سے نہیں نکلیں گے لیکن کربلا جانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ خواب میں پہنچ جائیں لیکن ظاہری وجود نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے مزاج, کردار, احساس ذمہ داری, صحیح امتی, اس حیثیت سے زمین کربلا نہیں فضائے کربلا میں اگر پہنچنا ہے, فضا کربلا کے ماحول میں اگر پہنچنا ہے تو کوفے کے ماحول سے نکلنا پڑے گا, کوفے کی فضا سے نکلنا پڑے گا, تب ہم کربلا پہنچیں گے. اور یہ کوفہ انہی چیزوں کے لیے عبرت ہے جو کوفے کی مثال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے سب کے زبازد ہے, سبھی لوگ اس کو, لیکن پہچانے کہ وہ مثال کیوں دی جاتی ہے, کیا کیا ایسا کوفے والوں نے کہ جس کے لیے مثال دی جاتی ہے؟ ایسا نہیں, کوفے سے نصرت بھی بہت ہوئی ہے. میدان کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں اچھے خاصے کوفے والے تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. اچھے خاصے امام کے ناصر کوفے سے آئے. حتیٰ خود جب جناب حبیب بن مظاہر تشریف لائے ہیں تو روایات میں اختلاف ہے, لیکن جناب حبیب کے ساتھ بعض روایات کے حساب سے 17-20 یا اس سے زیادہ لوگ آئے, اور راستے میں یہ لوگ کوشش کرتے ہوئے آئے کہ لوگ جڑیں امام حسین کے ساتھ قافلے کو. تو ایسا نہیں کہ کوفے کی ساری چیزیں خراب ہیں, لیکن ان چیزوں کی بنیاد پہ کوفہ بدنام ہے. تو جن چیزوں کی بنیاد پہ کوفہ بدنام ہے, خوب اس کا نہیں کوفہ جانا چھوڑ دیں. جن چیزوں کی بنیاد پہ کوفہ بدنام ہے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر لیں. ان افواہوں نے بس آپ کی زحمت تمام کی. چند جملے مصائب کے. جن افواہوں کی بنیاد پہ, جن چیزوں کی بنیاد پہ یہ ماحول پیدا کیا گیا, لوگوں کے اندر اتنا خوف بیٹھ گیا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جناب مسلم جب مسجد سے نکلے تو تنہا تھے یا چند قدم جا کے تنہا ہو گئے. حتیٰ وہ واقعہ جو جناب طاوا کے گھر کا ہے, خوب اس میں بھی پوری تفصیلی روایات ہے کہ جناب مسلم اس سے پہلے جناب ہانی کے گھر پہ تھے. جب خبر ہو گئی تو انہوں نے جگہ اپنی بدلی. بیچ میں ایک کوشش یہ بھی کی گئی کہ ابھی بھی جنگ کر لی جائے. وہ بہت تفصیلی حالات انشاءاللہ ایسے ہی بعض دوسرے موقعوں پہ ان چیزوں کو بھی پیش کیا جائے گا. ابھی جناب مسلم جب مسجد سے نکلے ہیں تو ابھی تنہا ہے, کوئی نہیں ہے ساتھ میں. حتیٰ اس روایت کے حساب سے جو 30 لوگ بھی تھے, پہلے 20 الگ ہوئے پھر 10 الگ ہوئے, بھی تنہا ہے. ابھی کوئی مسلم کو پوچھنے والا نہیں. کوفے کی گلیوں میں اکیلے. کیوں؟ کس نے اس چیز جناب مسلم کو اکیلے کیا؟ خوف نے, لالچ نے. احساس ذمہ داری نے اکیلا نہیں کیا. احساس ذمہ داری ہوتا تو مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے نہیں گھومتے. فضا اتنی خراب تھی, اتنی زیادہ فضا خراب تھی کہ جب جا کے ایک دروازے پہ بیٹھے, ایک ضعیفہ جو اپنے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی, اس نے دیکھا ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے.
کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیوں؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، جاؤ اپنے گھر جاؤ. کیونکہ یہ ضعیفہ اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، لہٰذا اس کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ بھی جس گھر سے متعلق ہے وہاں بھی اس کا انتظار ہو رہا ہوگا. ایک ضعیفہ ہونے کے، ایک عمر دراز ہونے کی بنیاد پہ اس نے نصیحت کی جاؤ اپنے گھر جاؤ، حالات اچھے نہیں کوفے کے، باہر رہنے کے حالات نہیں ہیں. یعنی گھروں میں عورتیں اپنے مردوں کو یہ نصیحت کر رہی ہیں کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ مرد گھر کے باہر گلی میں رہے، گھر کے اندر بیٹھو. کوفے کے حالات کا احساس ہوتا ہے. لیکن شاید باقی بہت سارے لوگوں میں کہ بنسبت عزم، ارادہ، محبت اہل بیت کے اعتبار سے یہ ضعیفہ بہت سے لوگوں سے بہتر تھی. کہ جب جناب مسلم نے کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کون ہو؟ کہا مسلم بن عقیل ہے. سنا تو اہل آل محمد کی محبت جوش مار گئی. ان بدترین حالات میں ابھی دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا نصیحت کر رہی تھی کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. نہیں معلوم کس کی بنیاد پہ حالات خراب ہیں. معلوم نا طوا کو کہ کس کی بنیاد پہ حالات خراب ہیں. مسلم کی بنیاد پہ تو حالات خراب ہیں. وہی مسلم دروازے بیٹھے ہیں تو ابھی تو طوا کو کہنا چاہیے کہ مولا اتنے خراب حالات ہیں، برائے مہربانی آپ کہیں اور بیٹھ جائیے ورنہ مصیبت ہمارے گھر پہ آئے گی. نہیں کہا. کیا کہا؟ مولا آپ ہیں دروازے پہ، آئیے گھر کے اندر تشریف لائیے. لاکھوں سلام ہو ہم لوگوں کا اس ضعیفہ پہ کہ جس کے اندر آل محمد کی اتنی محبت تھی. جناب مسلم کو اپنے گھر میں بلایا اور پھر جو ممکن تھا اس ضعیفہ نے جناب مسلم کی مہمان نوازی کی. لیکن روایت میں ہے کہ وہ وقت نزدیک آیا کہ جب جناب مسلم کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی تھی. جناب مسلم سمجھ گئے کہ یہ ابن زیاد کی فوج ہے کہ جو حملے کے لیے آ رہی ہے. فوراً آپ نے اپنے لباس کو، زرہ کو پہننا شروع کیا، اسلحوں کو اٹھایا. توبہ سامنے آ گئی. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ حالات اچھے نہیں ہیں، شاید فوج آ رہی ہے، آپ گھر میں محفوظ ہیں. کہا نہیں، اسی فوج سے لڑنے ہم باہر جا رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارے گھر کی بے حرمتی ہو. گھر کے حرمت و تقدس کو سمجھنے والے اہل بیت اطہار کے گھروں کو جب جلایا جائے تو سوچیے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جناب مسلم گھر سے باہر نکلے. ظاہر سی بات ہے کہ میدان کی جنگ آسان ہے، گلیوں کی جنگ سخت ہے. ان حالات میں جبکہ پورا کوفہ جناب مسلم کے خلاف ہو چکا ہو، ماحول بہت بدتر ہو چکا ہو. روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ بہت سی عورتیں جو اپنے چھت پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہاں سے جناب مسلم پہ حملہ کر رہی تھیں. دو موقع پہ کوفے والوں نے یہ کام کیا. ایک جو جناب مسلم سے جنگ ہو رہی تھی اس وقت عورتوں نے چھت سے مسلم پہ حملہ کیا ہے. ایک جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو امام سجاد کی روایت ہے کہ عورتوں نے سر سے آگ، جلتا ہوا پانی اور پتھر پھینکا ہے. جناب مسلم لڑ رہے ہیں، فوج پہ فوج آ رہی ہے لیکن جناب مسلم کو گرفتار نہیں کر پا رہے ہیں. ایک مرتبہ دھوکے سے، روایات میں اختلاف ہے، گھیر کے، گڈھا کھود کے، بہرحال دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا. جناب مسلم کو دربار میں دارالامارہ میں لے کے جایا گیا. عجیب مسلم ہے کہ ایک ایک قدم ہے کہ جو پورا پورا پیغام دے رہا ہے. جیسی دربار میں داخل ہوئے لوگوں کو سلام کیا لیکن حاکم کو سلام نہیں کیا. کسی کو نہ کرتے تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ مسلم نے سلام ہی نہیں کیا. نہیں، مسلم نے سلام کیا لیکن حاکم کو نہیں کیا. جب کسی نے سوال کیا کہ مسلم امیر کو کیوں سلام نہیں کیا، کہ یہ ہمارے لیے امیر نہیں ہے. اور پھر جو جناب مسلم نے حق گوئی شروع کی ہے، یہ وہ حالات تھے کہ جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو پریشان کر دیا اور اس نے اسی موقع پہ کہہ دیا کہ مسلم تم قتل کر دیے جاؤ گے. جناب مسلم نے کہا کہ کائنات میں تم سے بدترین انسان نے ہم سے بہتر انسان کو قتل کیا ہے تو ہم کو تم سے اس بات کے علاوہ کوئی اور توقع نہیں ہے. حتیٰ اس نے وہیں سب کے سامنے جناب مسلم پہ کچھ الزام لگائے. جناب مسلم نے اس کا دفاع کیا. آخر میں جب آپ کے موت اور قتل کا حکم صادر ہو گیا تو جناب مسلم نے کہا کہ ہمیں وصیت کرنی. 3 وصیت کی. 3 وصیتیں سنیں تو خود وہ وصیتوں میں جناب مسلم کا پیغام ہے. پہلی وصیت یہ ہے کہ ہمارے زرہ اور تلوار کو بیچ کے جو 700 درہم ہم نے قرض لیا ہے وہ ادا کر دیا جائے.
دوسری وصیت یہ کہ جب ہم اس کوفے میں قتل کر دیے جائیں تو ہمارے لاشیں کو دفن کر دیا جائے۔ اب سوچئے کہ جناب مسلم کہیں اور نہیں ہے، کوفے میں ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، وہ شہر ہے جس نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا ہے۔ مسلمانوں کو کیا نہیں معلوم کہ کسی مسلمان کے جنازے کو دفن کرنا واجب ہے؟ ایسے حالات میں مسلم کی یہ وصیت بظاہر بے معنی لگتی ہے کہ جناب مسلم وصیت کریں کہ ہم کو دفن کیا جائے، لیکن عزیزان محترم وصیت کی وجہ مرنے کے فوراً بعد ظاہر ہو گئی کہ جب مسلم کے پیر میں رسی باندھ کے مسلم کے جنازے کو گلیوں میں گھمایا گیا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کو کوئی جا کے خبر کر دے کہ کوفے والوں نے اپنی بیعت کو توڑ دیا ہے، مولا اب کوفہ جانے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے، اپنے ارادے کو بدل کے کہیں اور چلے جائیں، کوفے تشریف نہ لائیں۔ آپ کی ان وصیتوں پہ عمل نہیں ہوا، آپ کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، اور اس کے بعد ایک جلاد آیا جس نے ایک ایسا وار کیا کہ مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ آپ کے جنازے کو دارالعمارہ سے زمین پہ پھینک دیا گیا، اور عزیزوں پھر وہ موقع آیا۔ مسلم کو مقدمہ کربلا کہا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے مصائب ہیں کہ جو کربلا میں تھے وہ مسلم میں بھی نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اگر کربلا میں لاش حسین کو دفن نہیں کیا گیا تو کوفے میں لاش مسلم کو دفن نہیں کیا گیا۔ اگر کربلا میں لاش حسین کو پائمال کیا گیا تو کوفے میں مسلم کے لاشے میں پیر میں رسی باندھی گئی، کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ ابن زیاد چاہتا تھا کہ ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ جس کی بنیاد پہ پورے کوفے میں ایک خوف کا ماحول ہو جائے۔ عزیزوں یہی وہ حالات تھے کہ جس کی خبر سرکار سید الشہداء کو پہنچی کہ جب اپنے بھائی کی خبر لی تو بتانے والے نے بتایا کہ مولا جب ہم کوفے سے آئے ہیں تو مسلم شہید ہو چکے تھے، پیروں میں رسی بندھی تھی، اور ظالمین لاش مسلم کو کوفے کی گلیوں میں گھما رہے تھے۔ مولا آپ کوفے نہ جائیے، کوفہ جانے کے حالات نہیں رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔